نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھی، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں۔ آج ہم اللہ کی توفیق سے سورہ النساء کی آیت نمبر 60 ہے، اس سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا: الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا بہ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، کہ کیا میرے محبوب آپ نے نہیں دیکھا کہ جو لوگ زبان سے دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ایمان لائے اس کتاب پر، یعنی کہ قرآن پر جو آپ پر اتارا گیا، اور ان پر بھی جو آپ سے پہلے اتاری گئی، مگر چاہتے یہ ہیں کہ اپنے فیصلے، اپنے مقدمات شیطان کی طرف لے جائیں، حالانکہ انہیں حکم دیا جا چکا ہے کہ اس کا انکار کر دیں، کھلا انکار کر دیں۔ اور شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ انہیں دور دراز گمراہی میں بھٹکاتا رہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ کریم نے خاص قسم کے لوگوں کا ذکر کیا جن کو منافق کہا جاتا ہے، وہ طبقہ جو ظاہراً زبان سے اقرار کرتا ہے کہ ہم ایمان لے آئے، لیکن اندر دل سے وہ مسلمان نہیں۔ جیسے 59 نمبر آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا تھا نا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ میری اطاعت کرو اور میرے رسول کی اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ اسی مضمون کو آگے بڑھاتے ہوئے اللہ نے یہ فرمایا کہ یہ جو لوگ ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، اور اللہ پر ایمان لانے کی جو اللہ کریم نے شرط لگائی وہ یہ ہے کہ مجھ پر میری بھی اطاعت کرو اور میرے رسول کی بھی اطاعت کرو، یعنی کہ جو کچھ میں کہتا ہوں اس کو مانو اور جو میرا رسول کہتا ہے اس کو مانو۔ تو یہاں اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب دعویٰ تو یہ کرتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم اللہ کی بھی مانتے ہیں اور اللہ کے رسول کی بھی مانتے ہیں، بلکہ جو پیچھے آئے، پیچھے جو کتابیں آئیں ان پر بھی ہمارا ایمان ہے، اور پیچھے جو رسول آئے جیسے ہم پڑھتے ہیں ہمارا ایمان بھی ہے نا، جو آیا آپ پر اترا اس پر بھی، جو پیچھے اترا اس پر بھی، سارا اس کو ایمان کہتے ہیں۔ ایمان مکمل تب ہوتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ظاہری طور پر یہ دعویٰ کرتے ہیں، لیکن جب ان کے مقدمات کا معاملہ آتا ہے تو فیصلہ کرانے کے لیے طاغوت کے پاس چلے جاتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کا نا شان نزول ایک خاص واقعہ بھی ہے جو کوٹ کیا جاتا ہے۔ ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ، جو آپ کے پھپھو زاد بھی تھے، کزن بھی تھے آپ کے، اور ایک دوسرے کسی مدینہ کے انصاری مسلمان، حقیقت میں وہ منافق تھا، ان کا کوئی پانی کا جھگڑا ہوا، وہ جو آبیاری کی جاتی ہے نا زمینوں کو، تو وہ مقدمہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا گیا۔
اور ایک واقعہ یہ آتا ہے کہ بنو نذیر اور بنو قریظہ یہ دو قبائل تھے، تو اسلام سے پہلے بھی ان کے درمیان جو جنگ و جدال کا ماحول رہتا تھا، تو ان کے درمیان کچھ معاملات طے پا چکے تھے کہ تم ہمارا بندہ قتل کرو گے تو اس کا یہ تمہیں دینا پڑے گا، ہمارا کو قتل ہو جائے گا تو ہم تم سے یہ وصول کریں گے۔ اور دونوں میں تضاد تھا، ایک کا تھا 100 وسق پیمانہ جو تھا کھجوروں کا، اور دوسرے کے لیے 60 وسق تھا، یعنی کہ قبیلہ کمزور جو تھا اس پر زیادہ، جو طاقتور تھا اس پر کم، یہ چل رہا تھا نظام۔ تو وہ دونوں قبائل جو تھے وہ مسلمان ہو گئے جب، تو ان میں جھگڑا بن گیا، کوئی بندہ مارا گیا، تو اس پر جب انہوں نے پریا پنچایت کی بات شروع کی تو انہوں نے کہا ہمارا تمہارا تو معاملہ طے ہے نا، کیا اگر ہمارا مارا جائے گا تم 100 دو گے، تمہارا مارا جائے گا تو ہم 60 دیں گے۔ تو اس پر انہوں نے کہا کہ یہ تو پہلے کی بات ہے، پرانے عہد کی بات ہے، اب تو ہم دونوں مسلمان ہو چکے ہیں، آپ بھی اسلام لے آئے ہو، ہم بھی اسلام لے آئے ہیں، تو اب وہ والا معاملہ ختم ہو گیا، چلو آؤ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں، جا کر فیصلہ کروا لیتے ہیں۔ تو وہ جو دوسرا گروہ تھا نا، جو بیچ میں جن کے بیچ منافق تھے، انہوں نے کہا نہیں ایسا کرتے ہیں، وہ جو پہلے ہمارے فیصلے کیا کرتا تھا نا کعب بن اشرف، وہ یہودی جو تھا منافقوں کا، وہ بھی سردار تھا جس کا میں نے پہلے ذکر کیا تھا، جو ابو سفیان سے ملنے کے لیے گیا، چلو اس کے پاس لے کر جو چلتے ہیں، کیونکہ ان کو یہ پتا تھا کہ اگر ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر گئے تو وہاں تو حق ہوگا، اور حق ان کو قبول، ان میں ان کا نقصان تھا۔ تو ظاہری نقصان سے بچنے کے لیے وہ طاغوت کی، اللہ نے فرمایا طاغوت شیطان کی طرف، شیطانی طاقت ہو، شیطان کے چیلے ہوں، سب طاغوت میں آتے ہیں۔ طاغوت کی یعنی کہ وسیع ڈیزگنیشن کی جا سکتی ہے، جو اللہ کے خلاف کام کرنے والی قوتیں ہیں ان کو طاغوت کہتے ہیں، شیطان کو بھی طاغوت کہتے ہیں، شیطان کے چیلوں کو بھی طاغوت کہتے ہیں، اور شیطان کے پیروکاروں کو بھی طاغوت کہتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا وہ طاغوت کی طرف جاتے ہیں اپنا حکم لینے کے لیے۔ تو اس اللہ کریم نے ان کی وضاحت کی کہ یہ ایسے لوگ ہیں، اور یہ فیصلہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پورا واقعہ سنا دوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بارگاہ اقدس میں یہ واقعہ پیش ہوا نا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو یہودی تھا نا اس کے حق میں فیصلہ کر دیا، اور جو ظاہری طور پر مسلمان تھے وہ منافق، ان کے خلاف چلا گیا فیصلہ، اور یہودی کے حق میں آقا نے فیصلہ دے دیا۔ تو جب وہ دونوں وہاں سے نکلے تو وہ جو منافق تھا نا اس نے سوچا یہ تو کام نہیں ٹھیک، تو وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نا گھر چلا گیا، کہنے لگا کہ وہ بڑے جری ہیں، بڑے کیا کہتے ہیں جلال والے ہیں، تو میں مسلمان ہوں، تو جب میں بات کروں گا یہ یہودی ہے میں مسلمان ہوں تو یقیناً میرے حق میں فیصلہ دیں گے۔ تو وہ اس یہودی کو لے کر کہ نہیں مجھے یہ فیصلہ قبول نہیں ہے، آؤ عمر بن خطاب کے پاس چلتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ۔ تو وہ جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے پاس گئے نا تو وہاں پر مقدمہ اپنا جب پیش کیا تو آپ نے بات سنی، تو وہ جو یہودی تھا نا اس نے کہا کہ عمر میری بات سن لو، پہلے اس مقدمے کا فیصلہ آلریڈی جو ہے نا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے رسول کر چکے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس مقدمے کا فیصلہ تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آلریڈی کر چکے ہیں۔ تو آپ نے اس سے پوچھا جو ظاہری مسلمان تھا منافق، کیا بھائی بات ٹھیک کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا ہاں ٹھیک کہہ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھہرو پھر ایک منٹ صبر کرو میں آتا ہوں۔ آپ اندر تشریف لے گئے، اندر سے جا کر آپ نے تلوار لے کر آئے، تلوار لائے کر آئے، اس کا سال کم کر دیا۔ اس نے کہا کہ جو بارگاہ مصطفیٰ کا فیصلہ قبول نہیں کرتا اس کی سزا موت کے سوا کوئی اور، آپ نے اس کو قتل کر دیا۔ تو یہ اس کی نشان دہ اللہ کریم کہ ایسے منافقین بھی موجود ہیں آپ کے صفوں میں، لیکن یہ اوائل دور تھا نا جب نئے نئے مسلمان ہونا شروع ہوئے تھے، تو اللہ کریم نے حکمت کے تحت اپنے محبوب کو منع کر رکھا تھا کہ ان کا پردہ فاش نہیں کرنا، خود اللہ بھی نہیں کیا، قرآن میں ظاہر اللہ نے جب پردہ فاش کرنا تھا تو کر دیا، آپ نے محبوب کی زبان سے کہا ہے کہ یہ بھی منافق ہے، یہ بھی منافق ہے، لیکن حکمت یہ تھی کہ مسلمان تھوڑے ہیں، چلو یہ جھوٹے ہی صحیح لیکن کفار کے مقابلے میں تعداد تو بڑی لگتی ہے نا، کتنے مسلمان ہیں، تو یہ حکمت تھی، یہ
اور اسی حکمت کے تحت آپ نے یہودیوں کے ساتھ بھی معاہدے بھی کیے. تو اللہ نے کہا کہ یہ حقیقت میں یہ جو ہے نا، حقیقت میں یہ طاغوت کی طرف جاتے ہیں جب ان کا اپنا کو مفاد جو ہے نا وہ بستہ ہوتا ہے. تو اللہ کریم نے وضاحت کے ساتھ یہ ہے نا کلیئر کر دی یہ بات کہ جو بندہ اللہ کے احکامات اور اللہ کے رسول کے احکامات کے خلاف محض اپنے مفاد کی خاطر کہیں سے فیصلہ لینے کے لیے جاتا ہے، وہ طاغوت کا ساتھی ہے. وہ مسلمان وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، ایمان والا نہیں ہو سکتا. تو اللہ نے فرمایا حالانکہ انہیں حکم دیا جا چکا تھا کہ اس کا کھلا انکار کر دیں، یعنی کہ کسی بھی حالت میں شیطان کے ساتھ تعلق جو ہے اس کو منقطع کر دو. دنیا رہتی ہے نہ رہے، کچھ بچتا ہے نہ بچے، حق کو چھوڑ کر باطل کے ساتھ سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا. حق کو چھوڑ کر باطل کے ساتھ سمجھوتا یا باطل سے فائدہ حاصل، حق کو چھوڑ کر باطل سے فائدہ حاصل نہیں کیا جا سکتا. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ جو شیطان ہے نا، یہ طاغوت ہے، ابلیس ہو یا اس کے چیلے ہوں، یہ تو چاہتے ہی یہ ہیں. ابلیس اور شیطان تو چاہتا ہی یہ ہے کہ انہیں دور دراز گمراہی میں بھٹکاتا پھرے. اس کا تو ارادہ یہ ہے، اور اس نے تو قسم اٹھا رکھی، مولا میں ان کو نہیں چھوڑوں گا، میں ان کو نہیں چھوڑوں گا. تو وہ تو ہر وقت ہر لحظہ کوئی پل ایسا نہیں ہے جو ایمان والوں کا ایمان چھیننے کے در پہ نہیں ہے، اور دیکھتا ہے جہاں پر کمزوری ہے، جہاں پر کمزوری ہے وہاں پر وار کرتا ہے اور لوگوں کو بلا دیتا ہے، پھسلا دیتا ہے، ان کا ایمان غارت کر دیتا ہے. اور کئی ہیلے ہیں، کئی بہانے ہیں اس کے پاس. اور ایک یہ بھی بہانہ ہے کہ جب دیکھا کہ اگر یہ حق کسی حق کرنے والے کے پاس فیصلہ لے کر گئے تو میرا نقصان ہو جائے گا، تو لہذا اپنے حق میں فیصلہ کرانے کے لیے باطل کے سامنے پیش ہوگی. تو یہ جو طرز عمل ہے نا، یہ جو کہ آپ جھوٹے بھی ہوں اور یہ چاہیں کہ نہیں فیصلہ میرے ہی حق میں ہو. تھوڑا اور اس کو میں کھول کر بیان کر دیتا ہوں کہ آپ کو علم ہے کہ میں جھوٹا ہوں، اس معاملے میں میں جھوٹا ہوں، لیکن آپ چاہتے یہ ہیں کہ ہر حال میں فیصلہ میرے ہی حق میں ہو. تو یہ طرز عمل ایمان والے کا نہیں ہے، یہ طرز عمل منافق کا، یہ طرز عمل منافق کا ہے. تو اللہ نے کھول کر بیان کر دیا کہ حقیقت میں یہ لوگ جو ہیں یہ ظاہری طور پر ایمان والے ہیں، ان کے اندر ایمان نہیں اترا. زبان سے یہ کہتے ہیں ہم اللہ پر بھی ایمان لائے اور اللہ کے رسول پر بھی ایمان لائے، اللہ کی کتابوں پر بھی ایمان لائے. تو نکتہ کیا سمجھ آیا کہ فقط زبان سے اقرار کر لینا ہی ہے نا، یہ ایمان کی نشانی نہیں ہے. جب تک آپ کا دل تصدیق نہ کرے، آپ کا وجود تصدیق نہ کرے، آپ کے اعمال، آپ کے افعال، آپ کا کردار جو ہے وہ ثابت نہ کرے کہ آپ واقعی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہیں، اس وقت تک ایمان کی کوئی گارنٹی اور سند نہیں ہے. خالی زبان سے کہہ دینے سے معاملہ حل. وہ اقبال نے کہا تھا نا کہ ہرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ نہیں. اس مٹی کے بت سے جو ہے اس کو خالص کو کلمہ پڑھ لینے سے کچھ ملنے والا نہیں ہے. اعمال جو ہیں وہ آپ کے ثابت کریں گے کہ آپ اسلام والے ہیں کہ غیر اسلام والے ہیں. دو آدمی کھڑے ہیں نا، ایک نیت مسیح ہے، ایک محمد نیت ہے جی، دونوں نیت ہیں. آپ مسیح اور محمد کو ہٹا دیں نا، دونوں نیت ہیں جی. دو نیت بیٹھے ہیں، حی علی الصلاۃ کی آواز آئی، ایک نیت اٹھ کر آ گیا، ایک نیت بیٹھا رہا، تو تمیز ہوگی نا کہ نہیں ہوئی کہ اللہ والا کون ہے، اسلام والا کون ہے. جو نیت اب محمد نہ بھی لکھے نا تو تمیز وہاں پر ہوگی کہ یہ نیت جو اٹھ کر آیا ہے یہ اللہ کے ماننے والا ہے، اور جو نیت بیٹھا رہا ہے اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اب محمد لگانے سے یا مسیح لگانے سے کچھ فرق، بات سمجھ آ گئی. عمل جو ہے نا آپ کا وہ بتائے گا کہ آپ اسلام کے ماننے والے ہیں کہ نہیں ہیں. جب اللہ پکارے، اللہ سے بڑھ کر کائنات میں کوئی عظیم ہستی ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ تو دوسرا آتا ہے، اللہ کے بعد آتا ہے. اللہ خود پکار رہا ہے، حی علی الصلاۃ، آ جو میری نماز کی طرف. ہم نے کبھی سوچا، کبھی غور کیا کہ یہ ندا جو دی جا رہی ہے کس کی ہے؟ ڈیوٹی لگائی نا مؤذن کی، بلال حبشی کو کہا گیا رضی اللہ تعالیٰ کو اٹھ کے اذان دو. بلانے والا کون ہے؟ بلانے والی ذات تو وہ ہے. اور کس کی طرف بلایا جا رہا ہے؟
اللہ کی طرف بلانے والا بھی وہ، دعوت دینے والا بھی وہ. اب کسی کی زبان سے آپ کو دعوت بھیجے، جیسے کارڈ دیتے ہیں نا دعوت نامہ، بھائی شادی جس کی ہے بلانے والا تو اب وہ آپ کا کیا کہتے ہیں، اللہ مجھے معاف کرے، مسلی لے کے آئے، موچی لے کے آئے، گاما نائی لے کے آئے، کوئی بھی لے کے آئے کارڈ، آپ یہ نہیں دیکھتے لے کے آنے والا کون ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ ہمیں بلایا کس نے ہے، ہمیں دعوت کس نے دی ہے. تو جب حی علی الصلاۃ کی آواز اٹھتی ہے مسجد سے تو ہمیں یہ تو نہیں دیکھنا چاہیے کہ کون بلا رہا ہے، یہ کس مسجد سے آواز آ رہی ہے، آواز کس کی آ رہی ہے، اللہ کی طرف سے آ رہی ہے، آ جاؤ میری نماز کی طرف، آ جاؤ میری نماز کی طرف. تو وہاں پر آ کر فرق جو ہے وہ لکیر کھینچی جائے گی، آپ مانیں یا نہ مانیں، آپ مانیں یا نہ مانیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نماز کافر اور مومن میں فرق کرنے والی، کافر اور مومن میں فرق کرنے والی ہے. تو یہ آپ کے ماننے یا میرے ماننے سے یہ فیصلہ، یہ ڈگری تبدیل ہونے والی نہیں ہے. اس لیے ہمیں دھیان کرنا چاہیے. جو میں بار بار آپ سے کہتا ہوں نا، چھوڑیں سارے معاملات، کم از کم اس کی آواز پر لبیک تو کہہ دینا، لبیک کہہ دیں، اللہ میں حاضر ہو گیا. بھائی کس طرح کی پڑھی، کیسی پڑھی، تھوڑی پڑھی، زیادہ پڑھی، اچھی پڑھی، نہیں اچھی پڑھی، یہ معاملہ بات کا ہے. اس نے کہا حی علی الصلاۃ، آ جاؤ میری نماز کی طرف، آپ کہیں لبیک اللہم لبیک، اے میرے اللہ میں حاضر ہو گیا. بس اتنی سی بات ہے. اسی کو بندگی کہتے ہیں، اسی کو فرما برداری کہتے ہیں. تو جو اللہ کی آواز پر لبیک نہیں کہتا وہ حقیقت میں ایمان اس کے اندر داخل نہیں. اب منافق میں نہیں کہتا اس کو، یہ فیصلہ اللہ اور اللہ کا رسول کر سکتا ہے، میں نہیں کر سکتا. لیکن یہ بات ہے کہ جو اللہ کی آواز پر لبیک نہیں کہتا اس کو اپنے ایمان والے ہونے پر غور کرنا چاہیے، خود ہی غور کرنا چاہیے کہ میں کہاں کھڑا ہوں. اور پھر اللہ نے فرمایا کہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ تمہیں دور دراز گمراہی میں بھٹکاتا رہے، میرے نزدیک نہ آنے دے، دین کے نزدیک نہ آنے دے، مصطفیٰ کریم کے نزدیک نہ آنے دے، اصل جو پیغام ہے اللہ اور اللہ کے رسول کا اس کے قریب نہ آنے دے، تمہیں دور دور ہی رکھے، دور دور ہی رکھے. کہ آپ اس دائرہ میں آئیں گے، وہ جو میگنیٹ فیلڈ ہے نا اسلام کی، دین اسلام کی میگنیٹ فیلڈ جس کو کہتے ہیں، یہ قرآن ہے نا، اس کی بھی ایک میگنیٹ فیلڈ ہے، یاد رکھیے گا، نماز کی میگنیٹ فیلڈ ہے. اس دائرے میں جب انسان آتا ہے نا، آپ نماز پڑھنے آتے ہیں تو آپ کا چند لمحے کے لیے دل موم ہو ضرور ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. مسجد میں آپ وہ کام نہیں کرتے جو بات سڑک پہ کرتے، یہی بات ہے کہ نہیں. قرآن جب آپ پڑھتے ہیں تو کیا آپ کا دل نرم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. تو یہ میگنیٹ فیلڈ ہے، یاد رکھیے گا. جب اس دائرہ کار میں آپ آ جائیں گے، اس دائرے میں آ جائیں گے تو شیطان کا وار آپ پر نہیں ہوتا. تو جب اس دائرے سے آپ باہر نکلیں گے تو شیطان یہ چاہتا ہے کہ یہ جو فیلڈ ہے نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی، جس میں میگنیٹ جو ہے، طاقت ہے، قوت ہے بندے کو گناہوں سے دور رکھنے کی، شیطان کی کوشش یہ ہے کہ یہاں سے نکال کر تمہیں اس فیلڈ سے باہر لے جائے. اس کے قابو میں رہو، تم اپنے مرکز کی طرف نہ آ سکو، دین کی طرف نہ آ سکو، قرآن کی طرف نہ آ سکو، اللہ کی طرف نہ آ سکو، اللہ کے رسول کی طرف نہ آ سکو. اور اللہ کھول کر بیان کر رہا ہے کہ یہ جو تمہیں گمراہی کی طرف بلا رہا ہے، تمہیں غلط رستے کی طرف جو بلا رہا ہے نا، یہ شیطان ہے، یہ شیطان ہے، یہ طاغوت ہے، اور اس کے طریقے بے شمار ہیں. تمہارے مفادات کو دیکھ کر تمہیں بہلائے گا، تمہیں پھسلائے گا. تو یہ اللہ نے کھول کر بیان کر دی. آگے اللہ کے میں ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صَدُودًا. اور پھر جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نازل کردہ قرآن کی طرف آؤ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ جاؤ، تو اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ منافقوں کو دیکھیں گے کہ وہ آپ سے گریزہ رہتے ہیں، آپ سے گریزہ رہتے ہیں. اب وہ منافق جتنے بھی تھے نا مدینہ میں، یاد رکھیے گا، ان میں سے کوئی بھی مشرک علیحدہ تھے، وہ جو مکہ میں رہتے تھے، شرک کرنے والے، بتوں کی پوجا کرنے والے. یہودی جو تھے نا، یہ اللہ کو ماننے والے تھے، اللہ کو توحید پرست تھے، اللہ کو مانتے تھے، اللہ کے رسولوں کو بھی مانتے تھے، اور ظاہری طور پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے تھے. اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے محبوب، جب ان سے یہ کہا جاتا ہے نا آؤ قرآن کی طرف اور آؤ رسول کی طرف، تو آپ منافقوں کو دیکھیں گے کہ وہ آپ سے گریزہ رہتے ہیں. اللہ کو بھی مان لیں گے، قرآن کو بھی ظاہری مان لیں گے، لیکن آپ کے احکامات کو ماننے سے گریز کریں گے. ظاہری طور پر کہہ دیں گے ہم نے مان لیا، لیکن دل سے تسلیم نہیں کرے، جیسے یہودی کا واقعہ میں نے بیان کیا. اسی تناظر میں دیکھیں نا،
کلمہ بھی پڑھتا تھا، آپ کو رسول اللہ بھی مانتا تھا، قرآن کو بھی مانتا تھا، لیکن آپ کے فیصلے کو قبول نہیں کیا۔ اللہ کی طرف آنے میں گریز نہیں کرتے، آپ کی ذات کی طرف جب آنے میں نا وہاں پر گریز کرتے۔ تو یہ منافقوں کی اللہ کریم نے نشانی فرمائی، جب ان کے سامنے اللہ کے رسول کی بات کی جاتی ہے تو ان کے دل جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں، وہ تنگ پڑتے ہیں۔ اللہ کے محبوب کا ذکر کرنے سے ان کے دل تنگ پڑتے ہیں۔ تو یہ خصلت کن کی تھی؟ یہودیوں کی خصلت تھی، ان کو برداشت نہ ہوتا تھا۔ وہ وقتی طور پر فائدہ حاصل کرنے کے لیے، دنیاوی فیصلہ حاصل کرنے کے لیے، اپنے کاروبار کے مفاد کے لیے انہوں نے تسلیم کر لیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، ہم آپ کے ماننے والے ہیں، ہم آپ کے بھائی ہیں۔ لیکن حقیقت میں نہ وہ اللہ کو ماننے والے تھے، اللہ کو ماننے والے تھے، اللہ کے رسول کو ماننے والے نہیں تھے حقیقت میں۔ تو اللہ ان کا ذکر کر رہا ہے اور ان جیسے کا ذکر کر رہا ہے کہ جو اللہ کی طرف تو دوڑے دوڑے آتے ہیں، اللہ کی طرف دوڑے دوڑے آتے ہیں، لیکن جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی جاتی ہے تو وہاں پر ان کو موت پڑ جاتی ہے۔ کہتے ہیں نہیں، ہم تو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، ہم تو عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں۔ الحاد القیاس، یہ دو جو ہستیاں ہیں نا، یاد رکھیے گا، کلمہ جب پڑھا جاتا ہے تو ان دونوں ہستیوں کا اقرار کیا جاتا ہے۔ جب تک آپ لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ نہ پڑھے، آپ دائرہ ایمان میں داخل نہیں ہوتے۔ یہ بات اللہ کریم سمجھانا چاہتا ہے کہ فقط لا الہ کہہ دینے سے کوئی بات حل ہونے والی نہیں ہے۔ لا الہ کہہ دینے سے بات، جب تک میرے محبوب کو میرا رسول نہ مانو گے، میرا پیغمبر نہ مانو گے، میرا محبوب نہ مانو گے، اس وقت تک تم کبھی بھی میرے نزدیک صاحب ایمان نہیں ہو۔ دنیا کو دکھانے کے لیے جو مرضی کرتے پھرو، اور میرے اور آپ کا ایمان کا فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ دنیا نے نہیں کرنا، کسی مفتی نے، کسی عالم نے، دنیا کے کسی قاضی نے میرے ایمان کا فیصلہ نہیں کرنا۔ میرے ایمان کا ترازو جب لگنا ہے تو فیصلہ کرنے والی ذات وہ ہے جو دلوں کا حال جانتی، جو دلوں کا حال جانتی ہے۔ اس لیے اللہ کریم سے یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ کریم ہمارے دلوں میں جہاں اللہ کی توحید پر جو ہے نا قائم رہنا جو ہے وہ شامل کر دے، وہاں محبت رسول بھی ہمارے ایمان کا حصہ بنا دے۔ دونوں گھر، دونوں در، دونوں ذاتیں جب تک ہماری زندگیوں کا محور نہ ہوں گے، اس وقت اب ہم ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ اسی بات کے ساتھ آج کا سبق ختم کرتے ہیں۔ اللہ نے چاہا تو کل اس سے آگے مضمون کو لے کر چلیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔